ہیلو ساتھیوں، میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی چیز رکھ رہا ہوں، ایک ایسی بات رکھ رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں بالخصوص جو اس وقت عوامی مزاحمتی تحریک چل رہی ہے، سول نافرمانی کی، سول ڈس اوبیڈینس کی جو موومنٹ ہے، جو بجلی کے بلوں کے گرد گھوم رہی ہے، لوگ بجلی کے بل جلا رہے ہیں، کروڑوں روپے کے بجلی کے بلات کو ہر تقریباً شہر میں آگ لگائی گئی ہے۔ پچھلے 3 دن سے یہ کام ہو رہا ہے، کیمپس لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنے بجلی کے بل وہاں آ کے ایسے پھینک دیتے ہیں، ان کو جمع کیا جاتا ہے، سینٹر میں رکھ کے سڑک پہ آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ مومنٹم بڑھ رہا ہے اور 31 اگست کو پورے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں پہیہ جام ہڑتال ہو رہی ہے، جس میں تمام یونینز، تمام سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز، این جی اوز، ایسوسیشنز، پینشنر، سرکاری ملازمین، ٹرانسپورٹر، غرضے کے ہر شخص اس میں شامل ہو رہا ہے، اور یہ ایک عوامی جمہوری انقلاب کا ایک موڈ وہاں پہ پک رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، جو پاکستان کی غلامی سے آزادی کی طرف بالکل جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صرف اس کو ہلکا سا ایسے رخ دینے کی ضرورت ہے، اور ان مظاہروں میں پاکستان سے آزادی کے نعرے بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور اس غم و غصے کو بجائے وابڈا کی طرف کرنے کے، جو پاکستان کی کمپنی بجلی سپلائی کرتی ہے، اس کی طرف کرنے کے، اس کو آپ مظفر آباد میں بیٹھے پاکستان کے سہولت کاروں، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ریاست کے قبضے کے خلاف اس تحریک کا رخ موڑیں، تاکہ پاکستان سے آزادی حاصل کی جائے۔ اب اتنی گمبھیر سچویشن میں ظاہر ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی ویلی تو نہیں بیٹھی رہے گی، کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو جی ایچ کیو میں نہیں بیٹھی رہے گی، لہٰذا پاکستان آرمی کا جو آئی ایس آئی کا اور جی ایچ کیو کا جو ملٹری آپریشنز کا ونگ ہے، دونوں حرکت میں آ گئے ہیں۔ اور اس کی تازہ مثال آج کی ہے، آج راولہ کوٹ میں جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ نامی ایک تنظیم لانچ کی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا جاں باز فورس کے بارے میں، اس کو تو ہم نے اتنا ایکسپوز کیا کہ پاکستانی آئی ایس آئی کی وہ کوشش ہم نے بالکل ناکام کر دی۔ اس وقت ان کا ارادہ تھا کہ G20 جو ہو رہی ہے سری نگر میں، اس کو سیبوٹاج کیا جائے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو میں نے ان کی باقاعدہ لانچنگ پیڈز کا بھی بتایا تھا، نقشے پہ کھڑے ہو کے بتایا تھا، میں نے ان کی جو ٹریننگ کی ویڈیوز، ہمارے لوگ گئے تھے ان میں شامل ہوئے تھے، خفیہ طور پر جا کے ان کی ویڈیوز بنا کے لائے تھے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، جن کو میں سلام کرتا ہوں۔ وہ ویڈیوز بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھیں، اور پھر اتنا مجبور ہو گئی سرکار کہ انہوں نے جاں باز فورس کا جو لیڈر تھا شہزاد، اس کو اپنے اریسٹ کر لیا۔ وہ تو کہتے ہیں نا اریسٹ کر لیا، میں کہتا ہوں اس کو بچا لیا، پناہ میں لے لیا کہ کوئی مار ہی نہ دے اس کو، سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ تو ناکام ہو گئی تھی۔ اب اس تحریک کو ناکام کرنے کے لیے پاکستان نے جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ لانچ کی ہے، کوئی سردار بابر نامی آدمی ہے، وہ اس کا لیڈر ہے، اور انہوں نے راولہ کوٹ میں جلسہ کیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کا بھی اعلان کیا ہے۔ اب یہ جو ہے تنظیم، یہ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ جو ہے، یہ بیسیکلی حافظ سعید کے لوگ ہیں۔ یہ حافظ سعید کی جو جماعت ہے، جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ جماعت الدعوہ، یہ وہی حافظ سعید کے گروپ کے لوگ ہیں جو نئے نام سے آ گئے ہیں۔ جیسے سری نگر کے جو کشمیر ہے، وہاں پہ دا ریزسٹنس فرنٹ کے نام سے، مزاحمتی محاذ کے نام سے، یہی دہشت گردوں کو ملا کے تو ایک پاپولر فرنٹ بنانے کا ڈھونگ رچایا گیا، ویسے ہی اب یہ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ بنائی گئی ہے، اور یہ دوبارہ بچے جو ہے ہمارے مروانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ ایکشن کمیٹی جو کام کر رہی ہے اس وقت پی او جے کے میں، یہ پروٹیسٹ آرگنائز کرنے اور سارا یہ اس کو کچلنے، اس کو دبانے اور لوگوں کی توجہ جو ہے ہٹانے کے لیے یہ لایا جا رہا، یہ مطلب ہے کہ لانچ کی گئی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ 1.3 منٹ کی ویڈیو ہے، 1.25 منٹ کی ویڈیو ہے، ذرا یہ دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ کشمیر کی آزادی تک
جنگ رہے گی جنگ، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، سردار ابراہیم سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تقسیم کشمیر نامنظور، نامنظور نامنظور، تھوڑا پرچموں کو ہلا کر تقسیم کشمیر، نامنظور، نامنظور، تقسیم کشمیر، نامنظور، ہاتھوں کو بلند کر کے تقسیم کشمیر، نامنظور، نامنظور، شہداء کے خون سے غداری، نامنظور نامنظور، شہداء کے خون سے غداری، شہداء کے خون سے غداری، نامنظور، نامنظور، شہداء کی عظمت کو سلام ہو، سلام ہو، شہداء کی عظمت کو، سلام ہو، سلام ہو، شہداء کی عظمت کو، سلام ہو، سلام ہو، سردار ابراہیم کی عظمت کو، سلام ہو، سلام ہو، کپتان حسین خان شہید کی عظمت کو، سلام ہو، سلام ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی او جے کے سے جو تحریک بجلی کے بلوں کے اوپر جو ٹیکس لگائے ہیں اس کے خلاف جو تحریک تھی وہ پاکستان میں پھیل گئی ہے۔ گجر خان میں کروڑوں روپے کے بل جلائے گئے ہیں، کراچی میں جلائے جا رہے ہیں، فیصل آباد میں، لاہور میں، راول پنڈی میں، غرض کہ ہر جگہ یہ ہمالیہ سے اتر کر، وادی سے نکل کر اب یہ میدانوں میں پھیل گئی ہے۔ یہ تحریک پھیل رہی ہے بڑی تیزی سے۔ آج کھنہ پل جو ہے اسلام آباد میں، وہاں غریبوں کی بہت ساری آبادی ہے، اس علاقے میں رہتی ہے، وہاں سے ایک بزرگ نے آج بجلی کا بل گلے میں لٹکا کے تو برج سے چھلانگ ماری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن وہ تصویر بھی آپ ذرا دیکھ لیں۔ جی تو آپ نے یہ تصویر دیکھ لی ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ہے کہ لوگ جو ہے وہ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں، یعنی وہ پاکستان، وہ اس دن یوٹیوب پہ میں انٹرویو دے رہا تھا تو وہ جو انٹرویو لینے والی بچی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ اب لوگ پاکستان زندہ باد نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ۔ یہ حالات آ چکے ہیں، یہ حالات پہنچ چکے ہیں۔ تو ایسے میں اب پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ، جیسا میں نے 2 مہینے پہلے وارن کیا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ کرسچنوں پہ حملہ کریں گے، وہ آپ نے دیکھا جڑاوالا میں وہ حملہ ہوا اور بہت بڑا اٹیک ہوا، شکر ہے اس میں کسی کی جان نہیں گئی، لیکن لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی اس میں چلی گئی۔ یہ حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے، اور اسی کے حوالے سے گلگت بلتستان میں بہت خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، کیونکہ غالباً 7 یا 8 اگست کو اس سال سینٹ نے وہ بل منظور کر لیا ہے، پاس کر لیا ہے، جو بلیسفیمی لا کو وسیع بھی کرتا ہے، 298A کو، ایکٹ کو یہ وسیع بھی کرتا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ قرآن شریف، اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ڈیروگیٹری بات ہو یا کوئی توہین رسالت ہو تو وہ اس میں آئے گا۔ اب انہوں نے اس میں صحابہ بھی جمع کر دی ہیں، سارے ان کی فیملی بھی جمع کر دی ہے، ان کی بیگمات جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو بھی شامل کر دیا ہے۔ تو اس کے اوپر گلگت بلتستان میں شیعہ برادری نے شور مچایا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ابو سفیان کو بھی اس میں لے آئے ہیں اور یزید کو بھی لے آئے ہیں، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے خلاف ابو سفیان نے جنگ کی تھی اور یزید نے نواسہ رسول قتل کیے تھے، ان کی فیملی کے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو یہ کانفلکٹ وہاں پہ انہوں نے پیدا کیا، یہ بحث پیدا کی، اس بل کی کو پاس کروا کے وہاں یہ کھپ ڈالی، جو پورے پاکستان میں ان کی کوشش ہے کہ شیعہ سنی کو آپس میں تصادم کرایا جائے، جس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں کھرمنگ میں، شگر میں اور سکردو میں جو ہے وہ لوگوں نے احتجاج کیا، آغا باقر الحسینی کی قیادت میں، جن کے خلاف FIR تک کاٹی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اب بالکل اس طرح سے
کمیونل رائٹس کو خوا دے رہا ہے، اس کو پھونکنی مار رہا ہے، جس طرح انگریزوں نے تحریک آزادی کے آخری دنوں میں 1946 میں جب شولہ پور کی بغاوت ہوئی تو پورے ہندوستان میں انہوں نے مسلم ہندو فسادات شروع کروائے، راولپنڈی سے لے کے بہار تک اور بنگال سے لے کر جو ہے وہ دلی تک یہ فسادات انہوں نے کروا کے ہندوستان کی جنگ آزادی کو سیبوٹاج کیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کا بٹوارا ہوا، ہندوستان ٹوٹ گیا، اس کے دو انگ علیحدہ کر دیے گئے، اور پھر کشمیر میں جو کچھ ہے وہ آج تک کشمیر ایک ایسا زخم بنا کے چھوڑ گئے انگریز، جس کی جو پاک ہے، جس کا جو گند ہے ٹیررزم کی شکل میں، وہ آج بھی اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو تنظیم انہوں نے بنائی ہے یونائٹڈ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ، اس کے جھانسے میں نہیں آنا اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ یہ کیسے وہاں بیٹھ کے راولا کوٹ میں جو سب سے زیادہ ریولوشنری سٹی مانا جاتا ہے، انقلابی شہر مانا جاتا ہے، وہیں سے رد انقلاب کا بیج یہ بو رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے شہزاد احمد نے بھی راولا کوٹ سے پریس کانفرنس کی تھی۔ لہٰذا میں تمام ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ ہوشیار رہے، پی او جے کے میں 31 تاریخ کی ہڑتال ہر قیمت پہ ہونی چاہیے، اور پاکستان کی ریاست اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے سہولتکار حکمران یہ نہ سمجھے کہ ہم بیوقوف ہیں کہ وہ کھلے عام جہادیوں کو جلسے کرنے دے رہے ہیں۔ کھلے عام جلسہ آپ دیکھا آپ نے، کھلے عام جلسہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر سردار ابراہیم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ سردار ابراہیم وہ شخص ہے جس نے اپنے ہی موسن مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ غداری کی، جس کو ہری سنگھ نے لندن بھیجا تھا بار اٹلاع کرنے کے لیے، اور پھر جب وہ واپس آیا تو اس کو میرپور کا بنایا، چیف پروسیکیوٹر بنایا وہاں کا، اور وہ بعد میں جا کے محمد علی جناح کے ساتھ وہ ملا، اپنی ہی قوم کے خلاف، اپنی ہی جنتا کے خلاف، اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ہی بادشاہ کے خلاف اس نے غداری کی۔ اس کے نعرے لگا رہے ہیں یہ وہاں پہ سردار ابراہیم کے۔ تو ہوش کے ناخن لیں سب، یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں آئیں گی راستے میں، لیکن ان سے کیسے بچ کے نکلنا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تصادم ہو، اور اگر تصادم ہوگا تو پھر تصادم کا جواب تصادم سے ہی دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔